بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری ماں باپ بہت چاہا کہ میں پڑھ سکوں، لیکن میرا دھیان پڑھائی میں کم تھا، اس لیے کپڑا سلائی کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ لیکن میری بہن کافی ذہین تھی اور پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے وہ پڑھتی رہی۔ میرا نام عدنان ہے اور میری عمر 22 سال تھی۔ میں اپنے محلے میں درزی کی دکان کا کام کرتا تھا۔ میں اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی دکان بنا رکھی تھی۔ اللہ کے فضل سے میری دکان بہت اچھی چلتی تھی۔ میرے پاس ایک بچہ بھی تھا جو درزی کا کام سیکھ رہا تھا۔ میرے گھر کے سامنے والا مکان وہاب صاحب کا تھا۔ وہ مکان کافی عرصے سے کرائے کے لیے خالی پڑا تھا، لیکن کرائے پر نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی آتا اس مکان کو دیکھ کر واپس نہ آتا۔ وہاں پہلے ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، اس لیے وہ مکان چھوڑ گئے تھے۔ ایک روز انکل بہاب میری دکان کے سامنے سے گزرے اور میرے پاس آ گئے۔ ان کا گھر دوسرے محلے میں تھا۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور جب بھی نماز کے لیے جاتے تو میری دکان کے سامنے سے گزرتے تھے۔ سلام دعا کے بعد میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، انکل کیا ابھی تک آپ کا مکان کرائے پر نہیں چڑھا؟ انکل بہاب نے جواب دیا، دران بیٹا مکان کرائے پر چڑھ گیا ہے اور نئے کرایہ دار بھی کل ہی شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا کہ نئے کرایہ دار کون ہے؟ انکل بہاب نے بتایا کہ نئے کرایہ دار جو ہیں وہ 2 ماں بیٹی ہیں۔ ان کے کسی جاننے والے نے ان دونوں ماں بیٹی کو مکان کرائے پر دینے کی سفارش کی تھی، اس لیے انہوں نے مکان کرائے پر دیا۔ انکل بہاب کی ایک عادت تھی کہ وہ مکان کرائے پر دینے سے پہلے کرایہ داروں کی چھان بین کیا کرتے تھے۔ وہ اچھی طرح تسلی کر کے ہی نئے کرایہ دار کو مکان دیتے تھے، کیونکہ اس بار ان کے کسی جاننے والے کی سفارش تھی، اس لیے انہوں نے ماں بیٹی کے بارے میں چھان بین کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے روز ماں بیٹی مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ اس کے پاس گنتی کے ہی کچھ سامان تھا، 2 بیڈ، 2 صوفے، فریج، ٹی وی اور گھر کے سامان کی کچھ اور چیزیں۔ یہ سارا سامان ایک بڑے ڈالے پر ہی آیا تھا۔ چونکہ ان کی ماں بیٹی کے ساتھ کوئی بھی مرد نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی سامان اتارنے اور کمروں میں پہنچانے کی مدد کی۔ بات دراصل یہ تھی کہ دلنشی کو دیکھ کر میں پہلی نظر میں اس کا فرفیدہ ہو گیا۔ اس کا حسن جادو چڑھ کے بولتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ پریوں کے دیش سے اس دنیا میں آئی ہو۔ اس کی ماں بھی کم خوبصورت نہ تھی، یقیناً وہ جوانی میں دلنشی کے ہم شکل ہی ہوگی۔ دونوں ماں بیٹی شکل سے بہت ملتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سکی بہنیں ہوں۔ جب ڈالے والے سامان اتروایا اور کمرے میں رکھوا کر چلا گیا تو میں نے ہمدردی سے کہا، باجی اگر آپ کہیں تو میں سامان بھی سیٹ کروا دوں۔ مسز رشید خوش ہو گئی۔ میں دراصل دلنشی کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میری پیاس کبھی نہیں بجھنے والی۔ جن نظروں سے میں دلنشی کو دیکھا رہا تھا، شاید وہ اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہرحال میں رات 10 بجے تک ان کے ساتھ مل کر گھر کا سامان سیٹ کروا رہا تھا۔ انکل بہاب کے گھر 2 مکان، 1 باتھ روم اور 1 کچن اور چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھا۔ گھر چھوٹا سا تھا لیکن پکا بنا ہوا تھا۔ جب میں نے جانے کے لیے نکلا تو دلنشی نے ایک مترنم آواز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ میرے اندر جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ چونکہ مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد ڈرتے ڈرتے اس کا نام پوچھا تو اس نے بغیر ہچکچائے اپنا نام بتا دیا، میرا نام دلنشی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اپنے نام کی طرح دلنشین ہیں۔ یہ میں نے اس سے خود نہیں کہا، خود مخاطب ہو کر خود سے ہی کہا۔ سوچا تھا کہ اگر یہ کہہ دیتا تو شاید وہ برا نہ مان جائے۔ میں اسے ناز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب موقع ملا تو میں اس کے حسن کی بھی تعریف کر دوں گا۔ اس رات کافی دیر تک جاگتا رہا، دلنشی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا سراپا مسلسل میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ میں بہت ساری حسین لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن دلنشی ان سے بالکل الگ تھی۔ مجھے اس کے حسن نے دیوانہ بنا دیا۔ میں اس کے بارے میں طرح طرح کے خواب دیکھنے لگا۔ اب میں روزانہ بن سور کر دکان پر بیٹھتا۔ میں دلنشی پر اپنا اچھا تاثر قائم کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے وہ مجھے پسند کر لے، میں اس کی نظر میں محبوب بن جاؤں، یا میں کسی روز موقع پا کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ وقت گزرتا رہا، میں ہر روز اس کے دیدار کا منتظر رہا۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سبزی، گوشت، پرچون کا سامان لانے کے لیے انہوں نے ایک لڑکا رکھ رہا تھا۔ وہ لڑکا دن رات وہیں رہتا تھا۔ مسز رشید بھی کبھی کبھار ہی گھر سے باہر نکلتی، لیکن ایک بات مجھے بے حد الجھا رہی تھی کہ مسز رشید یا ان کی بیٹی دلنشی جب کوئی کام ہی نہیں کرتی تو ان کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا وہ جدی پشتی امیر ہیں یا ان کا بینک میں پیسہ پڑا ہے جس کا وہ منافع کھا رہے ہیں؟ دونوں ماں بیٹی کو نئے گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا، لیکن اس دوران میں نے ان کے گھر کسی مرد کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔
اس کے باوجود ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ بہرحال میں نے کئی بار سوچا کہ کسی طرح دل نشین سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، میں اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہوں۔ پھر ایک روز وہ چاول دینے کے بہانے ہمارے گھر آئی، اور ہمارے گھر کیا آئی، میرے تو دل کی دھڑکنیں اتنی بڑھ گئیں کہ میں خود کو گویا ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن صوبیہ نے مجھے بوتل منگوانے کا کہا تو میں نے چھوٹے کو بھیج کر بوتل منگوائی اور خود دینے اندر گیا۔ اندر جانا تو بہانہ ہی تھا، دراصل میں اس پری دل نشیں کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ وہ صحن میں صوبیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو فوراً سلام جھاڑ دیا۔ میں نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ میرا وہاں رکنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے میں واپس دکان میں آ گیا، لیکن میرا دل نشین کے پاس ہی رہ گیا۔ اس روز کے بعد وہ ہمارے گھر میں آنے لگی۔ اس کی صوبیہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں جب کسی بات پر ہنستی تو ان کے کھلکھلانے کی آواز دکان میں سنائی دیتی اور میں اندر ہی اندر مسرور ہوتا رہا۔ لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ تھی کہ دلنشیں کی شخصیت پر اسرار سی تھی۔ صوبیہ اس کے بارے میں پوچھنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن وہ ٹال جاتی۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ وہ بتانے سے گریز کرتی تھی۔ میں نے بھی زیادہ نہ سوچا، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں بھی آنے لگی تھی۔ صوبیہ اس کی دوستی کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا جیسے ان دونوں کی دوستی بہت پرانی ہے۔ ہم دو بہن بھائی، میرے والد تو فوت ہو چکے تھے، والدہ حیات تھیں۔ میرا اور صوبیہ کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہوا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی ان کی زندگی میں ہو جائے۔ وہ ہماری خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن میں ابھی شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے صوبیہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس کے بعد ہی میں اپنی شادی کا سوچوں گا۔ میں کما کر صوبیہ کا جہیز اکٹھا کرنے لگا۔ ایک روز امی نے مجھ سے پوچھ لیا، عدنان آخر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھو، اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے رشتے کے لیے بات کرتی ہوں۔ پسند تو میں دل نشین کو کرتا تھا، لیکن اماں کو نہ بتا سکا۔ مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں اماں کو بتا دیتا تو شاید وہ ناراض ہوں کہ میں نے نئے ہمسایوں کی لڑکی پر نظر رکھی ہے۔ میری امی شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے ملنے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں نے جواب دیا، امی بات تو آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک صوبیہ کی شادی نہیں کر دیتا تب تک میں شادی نہیں کروں گا۔ رہی بات پسند کی تو جب کوئی لڑکی پسند آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر میں دکان میں آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ جیسے آنکھیں موند لی، میرے تصور میں دل نشیں کا سراپا آ گیا، اور میں اماں سے تو جھوٹ بول دیا، لیکن خود سے کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ دراصل میں چاہتا تھا کہ پہلے میں دل نشیں کی رائے معلوم کروں۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے تو پھر میں اس سے بات آگے بڑھاؤں۔ یہ وجہ تھی کہ اب میں دل نشیں سے بات کرنے کے طریقے سوچنے کا، میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ میں اسے میسج کر کے اپنے محبت کا اظہار کر دیتا۔ صوبیہ کے پاس بھی اس کا نمبر نہیں تھا۔ ایک روز صوبیہ نے مجھ سے پوچھا، بھیا ایک بات پوچھوں؟ میں نے جواب دیا، ہاں پوچھو۔ اس نے کہا، بھیا کیا آپ دل نشین کو پسند کرتے ہو؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی مسکراتی ہوئی بولی، میں نے آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کے دیپ چلتے دیکھے ہیں۔ وہ جب بھی یہاں آتی ہے تو آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں تو بتائیں، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت امی وہاں آ گئی اور ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ میں دکان میں آ گیا۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ میں دکان بند کر رہا تھا کہ ایک بوڑھی سی گاڑی رشید کے گھر دروازے کے باہر رک گئی۔ میں چونک کر اس گاڑی کو دیکھنے لگا۔ مسز رشید کو وہاں شفٹ ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے، اور آج پہلی بار کسی گاڑی کو گھر کے دروازے کے سامنے رکتے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ نوجوان میری ہی عمر کا تھا۔ جب اس نے دروازہ بجایا تو دل نشیں نے دروازہ کھولا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ دل نشیں اس نوجوان کو دیکھ کر یوں کھل اٹھی جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دل نشیں کا نوجوان کا ہاتھ پکڑنا مجھے ایک آنکھ نہ بھایا تھا، ساتھ ہی میرے دل میں بھی کچھ ہوا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ نوجوان کون تھا اور اس کا دل نشیں سے کیا رشتہ ہے۔ میں دکان بند کر کے کھانا کھائے بغیر چھت پر آ گیا۔ چھت پر سے ہی دل نشیں کا گھر کا دروازہ دکھائی دیتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نوجوان کب تک اندر رہتا ہے۔ میں چھت پر ٹہلتا رہا اور مسلسل دل نشیں کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن وہ گاڑی والا وہاں سے نہ گیا۔
اس طرح صوبیہ بھی مجھ سے کھانا کھانے کے بارے میں پوچھنے آ چکی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میری تو بھوک ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں بھلا کس کی بھوک لگ سکتی ہے؟ وہ نوجوان رات کے 12 بجے وہاں سے گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دل نشیں اس نوجوان کو دروازے پر چھوڑنے آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب تک وہ نوجوان گاڑی میں بیٹھ کر چلا نہ گیا، دل نشیں دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ میں حسد کی آگ میں جلتا ہوا مسلسل دل نشیں کو دیکھے جا رہا تھا۔ چونکہ میں نے اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا اس لیے دل نشیں کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دل نشیں کو چھت پر میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک نظر ہماری چھت کی طرف ڈالا، پھر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی اور میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے مجھے دل نشیں سے محبت کا اظہار کر ہی دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور میں ہاتھ ملتا ہی رہ جاؤں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیے۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر دل نشیں سے اظہار محبت کے طریقے پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ بات وہی تھی، صوبیہ کے پاس اس کا نمبر ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک بار صوبیہ نے بتایا کہ دل نشیں کے پاس کوئی فون نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ فون استعمال ہی نہیں کرتی۔ میں حیران بھی تھا کہ آج کے جدید دور میں وہ فون کا استعمال نہیں کرتی۔ شاید اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کافی سوچ وچار کے بعد میں نے دل نشیں کو خط لکھنے کا سوچا۔ آخری طریقہ یہی بچتا تھا، لیکن اس میں خطرہ بھی بہت تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا خط پکڑا جاتا یا دل نشیں کو برا لگتا تو اس میں اپنی ماں کو بتا دیتا۔ اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتا اور جھنجھڑی سے لے کر رہ گیا۔ کسی نہ کسی طریقے سے تو اظہار محبت کرنا ہی تھا نا۔ چنانچہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور کر یہی فیصلہ کیا کہ میں دل نشیں کو خط لکھوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اگلے روز وہ ہمارے گھر کھیر دینے کے لیے آئی تو مجھے اس سے اظہار محبت کا موقع مل گیا۔ امی اور صوبیہ مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے کہا دل نشیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولی۔ اس نے کہا میں نے بڑی مشکل سے اسے اظہار محبت کا اظہار کر دیا تو وہ حیران رہ گئی اور پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے توقع ہی نہیں تھی کہ میں اس سے اظہار محبت کر سکتا ہوں۔ وہ مڑی اور کوئی جواب دیے بغیر جانے لگی۔ میں نے کہا دل نشیں میری بات تو سنو۔ وہ رک گئی اور مڑ کر شکوہ بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، عدنان بھائی مجھے آپ سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن آپ یہ کہتے ہی وہاں سے چلے گئے اور میں دم بخود رہ گیا۔ اس نے مجھے بھائی کہا اور مجھے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے کیا ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ دل نشیں مجھے بھائی کے درجے پہ فائز کر کے رکھے ہوئے ہے اور میں اس کی محبت میں دن رات پریشان دیوانہ سا بنا ہوا تھا۔ اگلے روز وہی نوجوان بڑی سی گاڑی میں سوار ہو کر گھر آیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ میں بے حد غصے میں تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا تو نوجوان آتا، رات گئے تک وہاں موجود رہتا۔ محلے کے لوگ بھی اب ان ماں بیٹی پر آواز اٹھانے لگے کہ وہ نوجوان کون تھا جو روز ہی وہاں آتا ہے۔ ہر کوئی ان کو ٹو میں تھا کہ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن کوئی طریقہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل نشیں نے بھی ہمارے گھر آنا کم کر دیا تھا۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار صوبیہ سے ملنے چلی آتی۔ زیادہ تر صوبیہ ہی اس کے گھر چلی جاتی۔ محلے کے لوگوں کی زبان پر ان دونوں ماں بیٹی کے تذکرے تھے۔ کوئی کہتا کہ ان دونوں ماں بیٹی نے کوٹھا کھو رکھا ہے، کوئی کہتا وہ نوجوان اس لڑکی کا عاشق ہے جس سے ملنے ہر روز آتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی منہ اتنی ہی باتیں۔ بلاخر جب سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی خواتین کو مسز رشید کے گھر بھیجیں اور اس بات کا پتہ کرائیں اور سارا معاملہ معلوم کریں، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ شاید محلے والوں کی باتوں کی بھنک دل نشیں اور مسز رشید کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اس لیے اگلے روز وہ نوجوان دوبارہ نہ آیا۔ البتہ محلے کی خواتین مسز رشید کے گھر پہنچی، وہ کافی دیر وہاں رہیں۔ میں بھی منتظر تھا کہ خواتین باہر آئیں اور اصل بات کا پتہ چل سکے، لیکن خواتین باہر آئیں اور اپنے اپنے مردوں کے ساتھ چل بنیں۔ معاملہ الجھ گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ نوجوان نے دوبارہ آنا شروع کر دیا۔ اب کے بار محلے کے کسی بھی آدمی نے کوئی بات نہ کی۔ میں حیران تھا۔ میں نے صوبیہ کے ذمہ لگا دیا وہ معلوم کرے آخر معاملہ کیا ہے۔ ایک روز صوبیہ دل نشیں سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو میں بھی اس سے پوچھنے گیا۔ جو کچھ صوبیہ نے بتایا اسے سن کر میں دنگ رہ گیا، لیکن میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ دل نشیں کو چاہیے تھا کہ جب وہ وہاں شفٹ ہوئے اور صوبیہ سے اسے اچھی دوستی ہوئی تو اپنے بارے میں بتا دیتی تاکہ میں اسے اپنی محبت کا اظہار نہ کر پاتا اور نہ ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔
اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، بنا سوچے اٹھائے جانے والے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان کو شرمندگی الگ سے اٹھانی پڑتی ہے۔ صوبیہ نے مجھے بتایا کہ دل نشیں شادی شدہ ہے، جو لڑکے سے ملنے آتا ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ اس کے شوہر کا نام آصف ہے، وہ شہر کے مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ دل نشیں جس کالج میں پڑھتی تھی، آصف کی بہن اریبہ BC کالج میں پڑھتی تھی۔ آصف اریبہ کو کالج لینے روز جاتا اور ایک روز اس کی دل نشیں پر پڑی نظر تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ پھر اس نے اریبہ کے ذریعے دل نشیں سے رائے رسم بڑھائے۔ ان دونوں کی ملاقاتوں کے بارے میں اریبہ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ بعد میں پتہ چلا دل نشیں ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ مسز رشید اپنا دھندا چھوڑ چکی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر طوائف کا جو داغ لگ چکا تھا وہ تا زندگی اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کا شوہر رشید علی فوت ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اس کی ماں کے پاس جو پیسہ تھا وہ ختم ہو جا رہا تھا۔ وہ دل نشیں کو طوائفہ بنانا چاہتی تھی، لیکن دل نشیں طوائفہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ آصف دل نشیں کے حالات سے واقف تھا، چاچا اس نے دل نشیں سے مل کر یہی حل نکالا کہ نہ صرف اس سے شادی کرے گا بلکہ اس کی ماں کو ہر ماہ معقول خرچہ بھی دے گا۔ دل نشیں کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر بھی آصف کی محبت میں یہ سب ماننے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے کورٹ میرج کر لیا۔ آصف کی ماں بھی اس شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جب آصف نے اپنی شادی کے متعلق بتایا اور دل نشیں اپنے ساتھ لے کے گیا تو اس کی ماں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ دل نشیں کو بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً آصف نے مسز رشید اور دل نشیں کو الگ گھر لے کر دیا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار دل نشیں سے ملنے جاتا۔ اس دوران وہ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ جس مکان میں مسز رشید اور دل نشیں رہتے تھے، اس کے مالک نے مکان خالی کروا لیا تھا کیونکہ وہ خود وہاں رہائش رکھ رہا تھا۔ اس لیے دونوں ماں بیٹی ہمارے محلے میں آ گئی۔ پھر کچھ ہی روز گزر گئے۔ دل نشیں اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے جا رہی تھی۔ آصف کے گھر والے اسے بہت تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ سن کر میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ کاش مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا دل نشیں شادی شدہ تو میں کبھی اس سے محبت میں گرفتار نہ ہوتا، لیکن اس سب میں میری اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ اس نے اپنی شادی کے بارے میں صوبیہ کو بہت دیر میں بتایا۔ اگر یہ پہلے بتا دی تو شاید میں آگے نہ بڑھتا، اپنے دل میں جگہ نہ بنا سکتا اور نہ ہی اسے محبت کا اظہار کر سکتا۔ کم از کم مجھے شرمندگی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شکر اس بات کا تھا کہ دل نشیں نے میرے اظہار محبت کرنے کے بارے میں نہ تو اپنی ماں کو بتایا اور نہ ہی صوبیہ کو۔ کم از کم میں ان سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے تو بچ گیا۔ پھر چند ہی روز کے بعد دل نشیں اپنے پیا کے سنگ چلی گئی اور میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ پھر 1 سال کے بعد مجھے دل نشیں نظر آئی۔ جب وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تو وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ وہ صوبیہ سے بھی ملنے آئی تھی، لیکن میں دانستہ اس کے سامنے نہیں آیا کیونکہ میں اب مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔